السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بڑی مشکل سے پکڑا ہے اسرار کسانہ صاحب کو. بڑے عرصے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ لوگوں نے بار بار فرمائش کرتے رہے. کچھ اصل میں ٹائم کا ڈفرنس بہت زیادہ ہے، اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن کوشش کیا کریں گے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اس صاحب سے بات ہو جایا کرے. آپ افغانستان کے ریسنٹ سینیریوز کو، سارے معاملے کو آپ دیکھ رہے ہیں. پھر پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے تو ہم زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے. شادی ہونی تھی، وہ ہوگی جنید کی، اور وہ بہت پہلے خبر دے دی تھی ہم لوگوں نے، میں نے بھی خبر دے دی تھی کہ ایسے حالات ہے. مریم کوشش کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ نواز شریف کے لیے آنے والے دنوں میں حالات شاید مشکل ہیں. لوگ کہتے ہیں آسان ہے، پر میں سمجھتا ہوں مشکل ہے. ایک تو شیان علی نے جو موومنٹ شروع کی ہے وہ ان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. دوسرا ان کی جو ویزا کی اپیلیں ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہیں، اور وہ مشکل لگتا ہے کہ مجھے شاید سٹے مشکل نہ ہو جائے. بہرحال سیاسی طور پر چلتے ہیں. پہلے تو اس سوال پہ بات کرتے ہیں، پھر پاکستانی پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. جی آپ کا کیا اوپینین ہے نواز شریف کے انگلینڈ میں سٹے کے حوالے سے؟ دیکھیں اوپینین کیا ہونا ہے، وہ وہاں پہ جناب بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں. حضرت صدیق صاحب عیاشی کر رہے ہیں، شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں، پولو میچز دیکھ رہے ہیں، اور کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. کھابے شابے بھی چل رہے ہیں لاہور والے وہاں پہ. تو انہیں کیا پریشانی ہے جناب؟ وہ دیکھیں نا، ادھر سے جو ان کا نواسا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے وہ باقاعدہ کوئی خاندانی، جس طرح ہمارے سنگرز ہوتے ہیں، یہ تو اس طرح کا کوئی سلسلہ لگ رہا ہے. بڑی اچھی آواز ہے اس کی، گانے شانے وہاں پہ چل رہے ہیں. نواز شریف صاحب خود بھی آپ کو پتہ ہے گانے شانے سناتے ہوتے ہیں لوگوں کو جب موڈ میں ہوتے ہاں، ہیں. اور وہ اچھی شہباز طرح شریف صاحب ہے. اصل میں کہیں نہ کہیں لوگ تو مذاکر کہتے ہیں، ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن لوگ مراسی کا لفظ استعمال کرتے ہوتے. بہرحال یہ تو تہذیب کے لحاظ سے بات کر رہی ہیں ہمیں. لیکن نواز شریف اکثر یہ گانے دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا اپنا کیا نام تھا، نعیم بخاری صاحب کی بیوی کا، میرے نام جن سے نکل طاہرہ گیا ان سید کا. صاحب، طاہرہ سید، ہاں جی، طاہرہ طاہرہ سید. سید. تو وہ تو ہر ایک کو پتا نا، رنگین مزاجی ان کی. اس طرح وہ انڈین گلوکارہ غالباً وحیدہ تھی، ان کے ساتھ بڑا ایک تعلق تھا. پھر آپ کو پتا ہے گراج شراج میں بڑا شوق ہے ان لوگوں کو. آپ آگے بات کریں، ہم تو مذاکر ہاں میں یہ نہیں، بات چھیڑتی. لیکن میں تھوڑا سا، چونکہ دیکھیں سابق وزیر اعظم ہیں ہمارے، ہم تو ان کی عزت ہی کرتے ہیں، آج تک عزت کرتے رہے ہیں. انہوں نے ہمارے ملک کی عزت کی یا نہیں کی، ہمارے دشمنوں کے ساتھ میٹنگز کی یا نہیں کی، وہ ان کا اپنی چوائس ہے. ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کے خاندان کی بھی عزت کرتے ہیں. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو مراسی ہوتے تھے نا، وہ بڑے زبردست لوگ ہوتے تھے. میرا بھی چونکہ گاؤں سے تعلق ہے، تو ہمارے تو وہ لوگ اتنے لوئل اور اتنے اچھے لوگ ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں ان کا. وہ یہ تو بات بڑے صحیح ہے. عظیم لوگ تھے، وہ بڑے عظیم لوگ تھے. میں آپ کو یقین بتائیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی دشمنی تھی. تو ایک دفعہ سب لوگ جو تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے، تو پیچھے سے دشمنوں نے اٹیک کر دیا. تو وہ جو ہمارے جو مراسی لوگ تھے، انہوں نے آن آور بہاف ان کا مقابلہ کیا اور ان کو وہاں سے بھگایا کیا وہاں سے. بات، کیا ٹھیک ہے نا؟ بات ہے. تو یہ لائلٹی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی آپ توہین نہ کریں. یہ تو یہ نواز شریف کی طرح نہیں ہے جو لوگ پاکستان کو بیچ دیتے ہیں. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ہماری ماں ہے نا جی. پاکستان نے ہمیں شناخت دی ہے. اب بالکل آج ایسے. میں یہاں پہ کینیڈا میں بیٹھا ہوں، میں امریکہ میں رہا ہوں، تو میری جو شناخت تھی وہ میری اور کیا شناخت تھی؟ میری تو شناخت یہ تھی کہ آئی ایم فرام پاکستان. بالکل اور ایسے. میں پاکستان کے لیے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہر وقت تڑپ رہے ہوتے ہیں. لوگ پاکستان میں سو رہے ہوتے ہیں، ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کیا خبریں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو چیز ہے یہ اپنی چوائس ہے. مجھے سب سے بڑا اس دن دکھ ہوا تھا جس دن وہ حمداللہ محب سے ملے تھے. صحیح. دیکھیں، ایک شخص نے پاکستان کو ہیرا منڈی کا، پاکستان کو چکلا کا، ٹھیک ہے، اس سے بڑی وہ کیا گالی دے سکتا تھا؟ اس کو بالکل اپنے بات. گھر پہ بٹھا کے وفد کے ساتھ اس سے ملاقات کی ہے. تو یہ لوگ کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ وزیر اعظم نہیں ہیں. آپ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا جو سیکریسی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی چلتا ہے، چاہے آپ فارمر پریزیڈنٹ ہوں یا فارمر پرائم منسٹر ہوں. وہ آپ کبھی بھی اپنا حلف جو ہے، وہ جو آپ حلف اٹھاتے ہیں، وہ یہ نہیں اٹھاتے کہ جی میں 3 یا 5 سال جو ہے وہ پاکستان کی وفاداری کروں گا اور اس کے بعد میں وفاداری چھوڑ دوں گا اور ان کے ساتھ غداری کروں گا. یہ اس کا حلف کا حصہ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتا دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. دنیا بجا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. That's forever. اور وہ سینے اور راز وغیرہ جو ہاں، آفیشل سیکرٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ اپنا فوجداری کی جرائم میں پکڑا بھی جا سکتا ہے.
تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ لندن میں بیٹھ کے اگر آپ دشمنوں سے مل رہے ہیں، اگر آپ ان سے مل کے نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں کیسے چینج لا سکتے ہیں، آپ ان سے منتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا حال وہاں پہ ان کا کیا ہوا ہے افغانستان میں. سارے کے سارے بھاگ گئے نا وہاں سے. وہاں سے انہوں نے سب سے پہلے اپنے چیزوں کو جلایا ہے، اپنے جو ڈاکومنٹس تھے ان کو جلایا ہے، اور جلا کے جو باقی بچے ہیں لوگ ان کو اٹھایا اور ادھر سے بھاگ کے واپس انڈیا چلے گئے. تو اس طرح کے لوگوں کی اگر آپ بیٹ کریں گے، ان کے اوپر آپ شرطیں لگائیں گے جی یہ آپ کو آگے بیل آؤٹ کریں گے اور آپ کے لیے راستہ کلیئر کریں گے، تو فار گاڈ سیک یہ آپ کی چوائس ہو سکتی ہے، یہ پاکستان کی چوائس نہیں ہو سکتی. پاکستان اس وقت ایک اور ٹریک پہ چل رہا ہے. اچھا یہاں ایک بات آگے چلتے ہیں، ابھی میں نے افغانستان پہ بات کرنی، لیکن وہ ہم آئیں گے آخری حصے پہ. ابھی ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. پاکستانی سیاست میں عمران خان جس طرح ایک بہترین لیڈر کے طور پر امرج ہوئے ہیں، پھر انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کا جو مقابلہ کیا، اپوزیشن کا مقابلہ کیا، لیکن ابھی بھی وہ اپوزیشن جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی شکل میں شہباز شریف صاحب پہنچے ہیں کراچی، اور وہاں جا کر وہ کیا حالات اور واقعات دیکھ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے اگینسٹ یہ لوگ کھڑے ہو سکیں گے اب، یا عمران خان بڑی آسانی سے 5 سال پورے کر لیں گے اور آنے والا دور بھی شاید انہی کا دور ہو؟ دیکھیں اظہر صاحب، آپ کی نظر جو ہے اور آپ کی جو عمیق نگاہ ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں سے آپ بات چیت کرتے ہیں، میں بھی جن لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. دیکھیں ان لوگوں کو لوگوں نے آزما کے دیکھ لیا، 3 دفعہ آزما کے دیکھ لیا. پچھلے 30-35 سال سے ان کو حکومتیں دیکھ کے دیکھ لیا. کیا بنا؟ پاکستان کا بیڑا غرق ہوا، پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی، پاکستان کا جو ایک تشخص تھا وہ تباہ ہوا. میں نے کل بھی ایک اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، مہنگائی کو چھوڑ دیں، سب کچھ ہے، لوگوں کے پرابلمز ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن جو بگیسٹ اچیومنٹ ہے عمران خان کی وہ یہ ہے کہ کمیٹی آف نیشنز میں، دنیا میں اس نے پاکستان کو عزت دلا دی ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کیسے پاکستان کے متعلق باتیں کرتے تھے. آج وہ پاکستان کو سیریس لے رہے ہیں. میں امریکہ میں بات کرتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار نہیں، پاکستان از این ایکٹر ناؤ. پاکستان ایک بہت بڑا فیکٹر بن چکا ہے. پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو لوگ سیریسلی لیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جا کے ان سے بھیک نہیں مانگ رہا. پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے ان سے کوئی فیور نہیں لے رہا، کوئی پرسنل ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میرے 3 بچوں کو وہاں پہ بھیج دیں یا فلان جگہ پہ ان کو گرین کارڈ دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز جو ہے اس نے سب سے بڑا جو میں باہر بیٹھے ہوئے، میں آپ کو یقین کریں آپ شاید نہیں فیل کرتے ہوں گے اس طرح، لیکن باہر بس بیٹھے ہوئے جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا. کیوں؟ ایک ایسا بندہ آ گیا اوپر جو بکنے والا نہیں ہے، جو کوئی بات اس طرح کی نہیں کرتا جو کہ مین ہو. یہ تو نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جا رہا اور اس کے کپڑے اتروا لیے جائیں. کوئی اس طرح کا پرائم منسٹر تو نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ بات یہ جو صحیح ہے. چیز ہے اس نے پاکستان کا ایک جو سٹیٹس تھا وہ کمیٹی آف نیشنز میں بہت بلند کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے عمران خان کی. اور جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے پوچھا کہ اگلے الیکشنز میں کیا ہوگا، میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی بہت بڑا بلنڈر نہیں ہو جاتا اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بیچارے لوگ اسی طرح نشستند و گفتند و برخاستند کرتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا دوسرا، آپ عمران خان صاحب کی 3 سال کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کے موجود اس گورنمنٹ کے آپ مطمئن ہیں؟ آپ باہر بیٹھ رہے ہیں یہاں، میں تو دیکھیں 2-3 باتیں بڑی واضح طور پر بتا دوں آپ کو. مہنگائی میں پچھلے 10 سال 12 سال سے پٹیشن میں نے دائر کی ہوئی ہے اور میں نے دیکھتا آیا ہوں کہ وہ میں نے دیکھا کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوئی، ہاتھ سے نکل گئی ہے، سلپ ہو گئی ہے، پکڑی نہیں گئی ہے. اور باقی جو حالات اور واقعات ہیں، اکانومی بیلنس آ گئی ہے، آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ بہتر ہو گیا ہے، ایکسپورٹ آپ بہتر کر رہے ہیں، امپورٹ کی پوزیشن آپ کے سامنے. آپ کیا دیکھتے ہیں باہر بیٹھے سارے مسئلے؟ دیکھیں اظہر صاحب، جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے نا وہ واپس ٹریک پہ آ رہی ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں مہنگائی، آپ نے جس طرح فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بات مہنگائی ہے، اور مہنگائی کا جو جن ہے اس کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور اس میں بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں مافیاز ہیں، اس میں بڑے بڑے شوگر مافیا کو آپ نے دیکھ لیا کس طرح ہے، باقی مافیاز ہیں، وہ سارے کے سارے جو کارٹلائزیشن ہوئی ہوئی ہے وہ پچھلے 50-60 سال سے ہوئی ہوئی ہے. اس کو ختم کرنا، اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ کرپشن کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو اکانومی ہے، اکانومی دیکھیں آپ کی چلتی ہے بیسیکلی کانفیڈنس جو کنزیومرز کا ہے اس کے اوپر، اور اکانومی چلتی ہے آپ کی پرسیپشن کے اوپر.
ہماری جو اس سے پرسیپشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اکانومی جو ہے وہ واپس اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کنزیومر کانفیڈنس بڑھ رہا ہے, انویسٹرز کانفیڈنس بڑھ رہا ہے, اوورسیز پاکستانیز کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں ریمیٹنسز جو ہیں وہ کتنی بڑھ چکی ہوئی ہیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کہاں پہ آ گیا ہوا ہے, ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ بڑھ چکی ہوئی ہیں. ہمارا اب دیکھیں جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ہسٹری کی ٹاپ کے اوپر آگے میں ریکارڈ بن گیا اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. اور 3 سال کے اندر کہ جب کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ آئے تھے تو اس وقت اکانومی کی کیا صورتحال تھی, وہاں سے لے کے یہاں تک آنا میں سمجھتا ہوں کہ گیون دیز سرکمسٹانسز اٹ از اے ہیوج اچیومنٹ. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ 2 سال جو ان کے پاس ہوں گے, اگر انہوں نے کوئی بلنڈر نہ کیا, جو کہ یہ کبھی کبھی کر جاتے ہیں, اگر انہوں نے کوئی بلنڈر نہ کیا تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اور ود ان 5 ایئرز آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک بہت بڑے مقام پہ انشاءاللہ اکنامکلی پہنچ چکا ہوگا انشاءاللہ. ہم آ جاتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف. آپ سے افغانستان والے مسائل کے پروگرام میں نے سارے آپ نے دیکھے, اور آپ نے جو پریڈکشنز کی, جو آپ نے انٹرنیشنل سینیریو میں چیزیں ساری سامنے رکھی, وہ تقریباً سچ ثابت ہوئی ہیں. آپ نے بڑی کوشش کی کہ افغانستان کے اندر کیا ہونا ہے, امریکہ کا کیا رول ہوگا, پوری دنیا کا 52 ممالک کے ساتھ لڑائی تھی, اور بڑے آسان طریقے سے یہ سارا کام ٹھیک ہو گیا, اور پاکستان انڈر ٹارگٹ تھا, لیکن شکر الحمدللہ بہت بہتری کی طرف آئے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان آنے انٹرنیشنل سینیریو میں کیا بنے گا, اور پاکستان کے ساتھ کیا حالات رہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اس وقت ہم جو تاریخ بدلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اظہر صاحب. ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک ایسا واقعہ دیکھ رہے ہیں جو تاریخ میں شاید اب دوبارہ نہ ہو. کیونکہ جس طریقے سے افغانستان میں ان لوگوں نے جنہوں نے ٹوٹی چپلیں پہنی ہوئی ہیں, جن کے پاس پراپر کپڑے نہیں ہیں, جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی, وہ سوکھی روٹی ان کے بیگ میں پڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ کھا لیتے ہیں, ان لوگوں نے دنیا کی سب سے بڑی اسٹرانگسٹ مشین ایور اس کو انہوں نے ہرایا. اور انہوں نے نہ صرف اس کو شکست دیا بلکہ ذلت آمیز شکست دی ہے. اور یہ حالت ہوگی بھی ہے کہ امریکہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ ہم یہ لوگوں کو یہاں سے بس میں سے گزارنا ہے, پلیز ہمیں اجازت دے دیں. تو یہ حالت ہو چکی بھی ہے. تو یہ جو اب حالت ہوئی ہے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے وہاں پہ محنت کی ہے, جنہوں نے وہاں پہ کام کیا اور ریزسٹنس دکھائی ہے. ان لوگوں کو نہیں جاتا جو لوگ آج بھاگ رہے ہیں وہاں سے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں, دونوں ایک ہی قوم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ ریزسٹنس تھی, جنہوں نے کالونائزیشن کے خلاف وہاں پہ عمل کیا, ایک تحریک چلائی. اور دوسرے لوگ ہیں جو کہ کالونائزرز کے ساتھ مل کے انہوں نے, آپ ان کو جاسوس کہہ لیں, آپ ان کو کچھ بھی کہہ لیں, ان کا ایک حصہ بنے اور آج وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان کے لیے یہ چیلنج یہ ہے کہ افغانستان کو کس طرح پیسفل کیا جائے. کیونکہ افغانستان اگر پیسفل ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے پورے کا پورا خطہ کھل جاتا ہے. آپ دیکھیں فرسٹریشن کی انتہا دیکھیں کہ ایک ایسی قوم کہ جو $300 ملین روزانہ کا خرچ کر رہی تھی افغانستان کے اوپر, افغانستان کے نام کے اوپر $300 ملین. ہمیں 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 IMF سے $300 ملین لینا پڑتا ہے تو ہم منتیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ روزانہ $300 ملین خرچ کر رہے تھے. $2.313 ٹریلین انہوں نے خرچ کیے ہیں افغانستان کے نام پہ. اور ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ اس رقم کا جو بنیادی طور پہ جو بڑا حصہ تھا وہ واشنگٹن DC سے باہر ہی نہیں نکلا, وہیں پہ بندر بانٹ ہو گئی. یہ بات صحیح ہے. افغانستان میں نہیں آیا. افغانستان میں آتا تو افغانستان کی حالت بدل جاتی. بات لیکن صحیح ہے. آج یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ان کو ہرایا, ان لوگوں کو شکست دی. اور سب سے بڑی جو اس وقت جو سبکی ہوئی ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ان کے, آپ ٹاک شو سنیں, آپ ان کی گفتگو سنیں, وہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. وہ اب نام میں لے اور لے کے ایک بات بتا دوں آپ کو, سارا صاحب, آپ نے جہاں ہندوستان کے اندر صف ماتم بچھی ہے, وہ پاکستان کے اندر بھی سو کالڈ لبرل ہیں. وہ حسین حقانی کی شکل میں دیکھ لیں, وہ خٹک کی شکل میں دیکھ لیں, بشرا گور کی شکل میں دیکھ لیں, شیری رحمان, علی وزیر, منظور پشتین, محسن داوڑ, یہ وہ سارے لوگ ہیں جو سارے چہرے ہیں. اور کئی کہ حامد میر جیسے لوگ بھی, یہ سارے ہمیں تو نظر آ رہا ہے یہ کہ وہاں بھی صف ماتم بچھی ہوئی ہے, یہاں بھی صف ماتم بچھی ہوئی. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو DB لبرلز میں جن کو کہتا ہوں, یہ دین بیزار لبرلز ہیں. یہ ان کا لبرلزم صرف یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ دین کا نام نہ لیں. آپ یقین مانے, میرے دوست ہیں, ان کے سامنے جیسے ہی آپ اسلام کا نام لیتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, تو ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ جاتی ہیں. ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا.
تو یہ لوگ جو ہیں ان کو معاف کر دیں. یہ ہیں 5-10 ہزار لوگ ہیں, ان کو معاف کر دیں. پاکستان کی قوم جو ہے اظہر صاحب, اس کے روئیں روئیں میں, اس کے آنگن آنگن میں, اس کی ایک ایک چیز کے اندر اسلام جو ہے اس کی گھٹی میں ہے. اسلام سے محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں, لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت, ان کے نام کے اوپر, ان کے نام لیواؤں کے اوپر ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ چھوڑیں آپ مسئلہ. اس وقت آپ انجوائے کریں, آپ انڈین ٹاک شوز دیکھا کریں, ان میں دیکھیں کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں. آپ ان کی جب فرسٹریشن دیکھیں گے نا, تو آپ اپنی ISI کو سلوٹ کریں گے, آپ اپنی فوج کو سلوٹ کریں گے, آپ اپنے ان شہیدوں کو سلوٹ کریں گے جنہوں نے اس سرحد کے اوپر جانے دی ہیں. ہمارے نوجوان بچے, ہمارے کپتان, ہمارے لیفٹینٹ, ہمارے جو نیچے لوگ ہیں JCOs, ان سب کو سلوٹ کریں گے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے خاموش سولجرز ہیں, جو ہمارے ISI کے لوگ ہیں, جن کا نام کوئی نہیں جانتا, ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نیندیں, اپنے بچے, اپنے سب کچھ قربان کر کے پاکستان کی خدمت کی اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی. اور آج کا دن ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ان کی بدولت ہم دیکھ رہے ہیں. بہت زبردست بات آپ نے, اختتام بہت خوبصورت کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جنرل حمید گل کے وہ لفظ یاد ہے, اس وقت آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی مدد سے رشیا کو توڑ دیا, روس کو توڑ دیا, اور اب امریکہ کی مدد سے امریکہ کو توڑے گا. اور یہ تاریخی الفاظ ہے, اور پاکستان کی نمبر 1 ایجنسی, میں کوئی شک نہیں ہے. پروگرام زیادہ لمبا ہو جائے گا, لیکن دوبارہ آپ کو تکلیف ضرور دیتے رہیں گے. ابھی ہم اجازت چاہیں گے ناظرین سے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم.